نالے ہوتے ہیں, ڈرینیج ہوتی ہے, وہ ہمیشہ نیچے سے اوپر کو بنائی جاتی ہے. نہر ہمیشہ جہاں سے آپ نے نکالنی ہے وہاں سے نیچے کو لے کر جاتے ہیں, اور آپ چولستان کے اندر آپ نے بنانی شروع کر دی. جتنے وہاں کے ایکسپرٹس ہیں, ایون وہاں کے کنسلٹنٹ ہیں, وہ بھی حیران ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. پانی تو ہمیشہ جہاں سے نکالا جاتا ہے وہاں سے نیچے لے کر جاتے ہیں. دوسرا اس پہ جو ایکسپرٹس کی رائے آئی ہے, یہ جو بھی نہر نکالتے ہیں اس سے 14 سے 15% تک وہ پانی جہاں سے نکالتے ہیں انہیں پتہ ہے یہ ضائع ہو جائے گا, لیکن اس کا 40 to 50% تک پانی ضائع ہونے کا خطرہ ہے, چونکہ وہاں کا ویدر, وہاں پہ جو کچھ ہے. اور دوسرا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا جی آپ وہاں پہ ماڈرن کرنا چاہتے ہیں, سپرنکل ایریگیشن, ڈرپ ایریگیشن, وہ نہر کے پانی سے ہو نہیں سکتا, اس کی نوزلز بند ہو جائیں گے. اچھا پھر آپ نے کہا کہ نہیں جی ہم وہاں پہ پونڈز بنائیں گے, چھپڑ بنائیں گے, پانی کو کھڑا کریں گے, ڈی سلٹنگ کریں گے, اس کے بعد استعمال کریں گے. کتنے بڑے پونڈز بنائیں گے آپ؟ جتنی زمین سیراب کریں گے اتنے پونڈز بنا لیں گے. دوسرا وہاں کا ویدر ایسا ہے کہ اگر آپ پونڈز بناتے ہیں 3 اور 4 دن کے اندر اوپر کائی جم جائے گی. جتنی آپ ڈی سلٹنگ کریں گے وہاں سے پھر پرابلم آ جائے گی. سو کسی طریقے سے یہ فیزیبل نہیں ہے. لیکن میرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کارپوریٹ فارمنگ کو فروغ دینے کے لیے آپ چھوٹے ذمہ داروں کا, چھوٹے کسانوں کا قتل کرنے لگے پنجاب کے اندر, جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں ہونے دے گی. پیپلز پارٹی پنجاب, آپ جہاں کا پانی کاٹیں گے وہاں پہ ہم وہاں کے کسانوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آپ منڈی بہاؤدین کا کاٹیں گے, وہاں سیالکوٹ کا کاٹیں گے, شیخو پورے کا کاٹیں گے, رحیم یار کا کاٹیں گے, جہاں سے آپ کاٹیں گے وہاں پہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم ان کی, آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو آباد زمینیں ان کو بنجر کرنے لگے ہیں, اور جو بنجر زمینیں وہاں پہ وہ پتہ نہیں آباد ہونی ہے کہ نہیں ہونی, اس کے لیے آپ ان کا جو ہے وہ تباہی کرنا چاہتے ہیں. دوسری بات, ارسا ایکٹ میں لکھا ہے کہ اگر پانی کے مسئلے پر کوئی تضاد پیدا ہوگا یا اختلاف پیدا ہوگا تو آپ اس کو سی سی آئی میں لے کر جائیں گے. میں وزیر اعظم صاحب سے سوال کرتا ہوں, پچھلے 1 سال سے آپ جب سے ابھی اس ٹرم میں وزیر اعظم بنے ہیں, سندھ نے اور دوسرے صوبوں نے آپ کو لکھا, آپ سی سی آئی نہیں بلا رہے. وجہ بتائیں کیوں نہیں بلا رہے؟ اگر آپ کے دماغ میں کوئی چور نہیں ہے تو آپ کونسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ, مشترکہ مفادات کی میٹنگ آپ کیوں نہیں بلا رہے؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے. پہلا سوال وزیر اعلیٰ سے تھا, دوسرا سوال وزیر اعظم سے ہے کہ آپ کیوں نہیں بلا رہے, اور آپ کر کیا رہے ہیں؟ ایک نان ایشو جو ہے اس کو آپ نے کھڑا کیا. پہلے حالات 2 صوبوں کے آپ کے سامنے ہیں, اور جو تیسرا صوبہ اس وقت پیسفل تھا اس کے حالات بھی آپ نے پیدا کر دیے. اور کون لوگ ہیں وہ جن غباروں کے اندر آپ ہوا بھر رہے ہیں؟ پہلے بھی آپ نے تاریخ میں بہت سارے ایسے کام کیے جس کا نتیجہ آج آپ کے سامنے ہے, پھر ایک اور آپ وہی کام کر رہے ہیں. سو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بالکل کسی طریقے سے فیزیبل نہیں ہے, اور ہم سندھ کے پرسپیکٹو سے بات نہیں کر رہے. میں نے آپ کو پنجاب کا پرسپیکٹو رکھا ہے کہ آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ آپ کہاں کا پانی کاٹ کے کون سی نہر بند کر کے بی آر بی کر رہے ہیں, کون سی نہر بند کر رہے ہیں چولستان کو پانی دینے کے لیے, چونکہ میرے نزدیک ہے ہیڈ سلیمان کی. دوسرا آپ نے, میں اس پہ آج بات دوسری طرف چلی جائے گی, آپ نے بہت زیادہ مالیے میں اضافہ کیا ہے, تقریباً 10 ٹائمز ٹیوب ویل پہ فکس لگا رہے ہیں. ہم اس پہ پھر تفصیلی بات کریں گے, اور ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ یہ جو پنجاب کی کاسمیٹکس ریفارمز ہیں ہم ان پہ بھی کبھی بعد میں بات کریں گے. لیکن آج میں صرف اسی پوائنٹ پہ رہنا چاہتا ہوں. آپ دوستوں کا بہت شکریہ. کوئی کوشچن ہو تو میں حاضر ہوں.
جو آج کل چل رہا ہے کہ سندھ سے جو نہریں نکال رہی ہیں، آپ اس کی حامی ہیں یا نہیں ہیں؟ نہیں دیکھیں نا، سسٹم میں پانی موجود نہیں ہے، آپ کے پاس پانی کی کمی ہوتی جا رہی، وہ تو ان کا ایشو ہے نا. نہیں دیکھیں نا، نہیں یہ پانی کے ایشو پہ آپ جس صوبے کا ایشو ہے اسے بات کرنی ہے، مجھے یہاں پہ بات کرنی ہے کہ یہاں پہ کیا ہے. ان کا ایشو ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. اگر پانی سسٹم میں کم ہوتا جا رہا ہے آپ کے، اور جو پاکستان میں پانی زیادہ آتا ہے نا، وہ 4 سے 5 سال کے بعد ہمارے سسٹم میں 4-5 سال کے بعد ایک بار پانی زیادہ آتا ہے. تو یہ چیزیں جب تک آپ دیکھیں گے جو پہلے سے ہمارے حالات ہیں، وہاں پہ آپ نے ایک اور مسئلہ کھڑا کر دیا. اور اس کے علاوہ مصدق ملکی کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ جہاں پہ اس سال ڈگریاں ہوتی وہاں پر تو جا کے آپ بات نہیں کرتے، وہاں سے آپ وڈرا کر دیتے اور وہاں آپ ووٹ اس کے حق میں دے دیتے ہیں. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. دیکھیں، پہلی تو بات ہے صدر پاکستان منظوری دیتا ہے 2 چیزوں کی صرف. ایک، اگر پارلیمنٹ کا بل آئے، پارلیمنٹ بل پاس کرے تو صدر پاکستان اس کی منظوری دیتا ہے. دوسرا، اگر گورنمنٹ آرڈیننس جاری کرے تو صدر پاکستان منظوری دیتا ہے. تیسری کسی چیز کی منظوری نہیں دیتی. یہ بتائیں کہ یہ کیبنٹ نے کوئی آرڈیننس پاس کر کے بھیجا ہے صدر پاکستان کے پاس، یا پارلیمنٹ نے بل پاس کر کے صدر پاکستان کے پاس بھیجا ہے؟ وہ ایک میٹنگ تھی جس کے منٹس سی ایم سندھ نے بتا دیا کہ وہ بھی غلط طور پر ان کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے. صدر پاکستان منظوری دے ہی نہیں سکتا، یہ ایگزیکٹو کا اختیار. جی کاشتکار کی بات کر رہے ہیں، سندھ کا کاشتکار بھی اس وقت پریشان ہے، وہاں گندم کیونکہ آ چکی ہے. پنجاب کے تو حالات پچھلے سال بھی ایسے تھے. پیپلز پارٹی پنجاب میں خصوصاً اس بار کیا موقف رکھتی ہے؟ تو وہی پرانے اپنا ووٹرز کو قائل کرنے کے لیے بس حکومت کے ساتھ بھی اور نہیں. دیکھیں نا، ہم ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کسانوں کے لیے پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں دیا جو سپورٹ پرائز تھی، گندم کی سپورٹ پرائز تھی، آپ نے رائس کی دی، ہم نے بہت ساری چیزوں کی سپورٹ پرائز تھی. ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ بھی سپورٹ پرائز دیں. اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ آپ جتنا مرضی کر لیں، اگر پاکستان کی اکانومی کو آپ نے ٹرن اراؤنڈ کرنا ہے، آپ نے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے، تو آپ کو ایگریکلچر سیکٹر میں جانا پڑے گا اور ایگرو بیسڈ انڈسٹری لے کر آنی پڑے گی. آپ کی حالت اس وقت یہ ہے کہ اس وقت کہا یہ جا رہا ہے، ابھی کمپلیٹ تو نہیں آئی لیکن جو آ رہی ہے یا جو آ چکی ہے، وہ آپ 5 ملین بیلز کپاس کی جو ہیں وہ ہوں گی. 11 سے 50 پہ آ گئے. اس کا مطلب آپ کی اپنی انڈسٹری کو چلانے کے لیے آپ کو امپورٹ کرنی پڑے گی. کہاں ہے آپ کا جو سارا سسٹم ہے؟ یعنی کوئی چیز کسی چیز پہ توجہ نہیں کہ آپ زوننگ نہیں کر سکتے، کہ آپ یہ چیزیں نہیں کر سکتے. آپ ایگریکلچر کے اوپر ٹیکس پہ ٹیکس لگائے جا رہے ہیں، آپ ہر چیز کو تباہ کیے جا رہے ہیں. پچھلے سال ہمارے سارے پنجاب کے اندر مونجی کا سیڈ خراب تھا، کیا پنجاب گورنمنٹ نے اس پہ کوئی ایکشن لیا ہے؟ مکی کا بیج خراب تھا، لوگوں کی فصلیں برباد ہو گئے، لوگ کسان جو ہیں اس پہ کچھ ہوا؟ جعلی پیسٹی سائڈس پہ کچھ آپ کر رہے ہیں کسی جگہ پہ؟ کوئی کچھ نہیں ہو رہا. صرف ہو رہا ہے تو کسانوں کے اوپر مزید بوجھ پہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے. اس سے کسان اگر تباہ ہوگا نا تو یہ ملک تباہ ہو جائے گا. یہ بات سمجھنے کی ہے. کسان ہے جو ساری چیزوں کو، کسانوں کے پاس پیسہ آتا ہے، ملازموں کے پاس پیسہ آتا ہے، پینشنرز کے پاس پیسہ آتا ہے، تو وہ اکانومی چلاتے ہیں. وہ دکانداروں کے پاس جاتے ہیں، دکاندار لاہور بڑے دکانداروں کے، وہ ملرز کے پاس جاتے ہیں. یہ سادہ سی اکانومی ہے جو ہمارے اتحادیوں کو سمجھ نہیں آتی. ہم آتے ہیں تو کسانوں کو پیسہ دیتے ہیں، کسانوں کی فصلوں کو سپورٹ پرائس مقرر کرتے ہیں، تنخواہوں میں اضافہ کرتے ہیں، پینشنز میں اضافہ کرتے ہیں، بنجن انکم سپورٹ پروگرام جیسے پروگرام دیتے ہیں. لوگوں کے پاس پیسہ آتا ہے، خرچ ہوتا ہے. آپ کے پاس پیسے آئیں گے آپ خرچ کریں گے، اور اگر آپ کو تنخواہیں نہیں ملیں گی آپ نہیں خرچ کریں گے. چلو میں میں اس پہ بات، میں نے کہا نا کاسمیٹکس ہیں. کتنے کسانوں کو ٹریکٹر دیے ہیں آپ مجھے تعداد بتا سکتے ہیں؟ ہم اس پہ دوبارہ، میں چاہ رہا ہوں کہ آج میں اس پوائنٹ پہ ہی رہوں. ہم اس پہ دوبارہ آ رہے ہیں کہ کتنا لگا ہے، کیسے لگا ہے، کیوں لگا ہے. ہم اس پہ کر رہے ہیں بات.
मुझे भी पता है बिल देखे ना, आज प्राइम मिनिस्टर साहब सुना है कोई हातम ताई की कब्र पे लात मार रहे हैं, 6 रुपए बिजली की कीमत 65 रुपए का यूनिट पैदा करके दे के इस मुल्क के लोगों को आज 6 रुपए सस्ता कर रहे हैं। जहाँ पे सस्ती बिजली पैदा हो सकती थी वहाँ पे की नहीं। ये थार में हो सकती थी, यहाँ पे साहिवाल पे कोल का प्लांट लगा दिया। कोई अकल की बात है? आप कहाँ से कोल मंगवाते हैं? अगर थार में नहीं लगाना था तो वहाँ पे लगा देते। आपने विंड पे 11,500 मेगावाट का कॉरिडोर है सिंध के अंदर, नहीं पैदा की। साहब आप जिस मनसूबों के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, अभी जो आपने का और कादराबाद वाला नाम लिया, इसी विजन को आप लोगों ने सपोर्ट किया हुआ है, तो ये विजन इस वक्त कहाँ पे सपोर्ट किया हुआ है? आपकी वजह से जो गवर्नमेंट बनी है, जिन्होंने ये पावर प्लांट बनाए, वो इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म है। आप लोगों की नहीं, हम देखें ना, आप लोग इनसे आप लोग एक तरफ आप आवाम का दर्द भी रखते हैं, आवाम के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, या आप बोलते हैं कि जुल्म हो रहा है, और इसी जुल्म को बैकफुट पे सपोर्ट भी आप किया। नहीं देखें ना, हम चलते रहे, हम आपको सपोर्ट करते रहे। नहीं, ऐसा नहीं है, हम ब्लाइंड सपोर्ट नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं कर रहे। चीज़ों को बिल्कुल इशू टू इशू सपोर्ट कर रहे हैं, और बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जो हमारी वजह से विड्रॉ हुए, और बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जहां पे पीपल्स पार्टी एतराज़ करती है और करती रहेगी, हाउस के अंदर भी बाहर। सब ये क्या वजह है कि जब भी कोई कौमी सतह पर प्रोजेक्ट बनने लगता है तो पीपल्स पार्टी उस पर मुखालफत करती है। कालाबाग डैम अभी तक आपकी मुखालफत की वजह से नहीं बन सका, और इसी तरह से ये मनसूबा जो है आपने जो टेक्निकल इस तरह की टेक्निकल भी बताई जाती है, क्या पीपल्स पार्टी वहाँ जो सिंध के अंदर कौम परस्त है उनसे खौफजदा है? नहीं, ये कौमी मनसूबा नहीं है। पहले तो इसको देखें ना, मैंने तो इसको बड़ा बाइफरकेट करके बता दिया कि पंजाब के अंदर, मैं उधर आता हूँ। आप जब पेपर देते थे तो आप पहले सवाल कौन सा हल करते थे जो आसान होता है? डैम्स और भी हैं जिस पे डिस्प्यूट है, यहाँ पे तो आप पहले तमाशा शुरू करना है आपने, मतलब एक कोई बनाने की नीयत नहीं है, कोई भी चीज़ उस पर मसाइल खड़े करने हैं, प्रोपेगेंडा उस पर करना है। अब कैनाल्स पे मसले पे पंजाब के अंदर जितना प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, मैं उनको कहता हूँ कि जो कई तो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं और दानश्वर होते हैं, मैं उनका बहुत इज़्ज़त करता हूँ, और कुछ लोग दानशूर होते हैं और इंटेलेक्चुअल होते हैं, जो उनकी बातें हैं वो ज़रा आप सुने। एक प्रोपेगेंडा की मशीन है जो चलाई जाती है फिर, और फिर उस पर सारा तमाशा खड़ा किया जाता है। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि डॉक्टर आसिम के मुताबिक सदर मुमलिकत तो कोविड हुआ है, तो उसके लिए कोई बैरून मुल्क जाने के लिए, इलाज करवाने के लिए कोई पेशरफ्त हो रही है उस वाले से? ये डॉक्टर आसिम हुसैन ही बताएंगे, और वैसे उनकी तबीयत बेहतर है। अगर उनकी तबीयत इतनी ख़राब होती तो उनके बेटे के लाड़काना में ना बैठे होते। तो सर ये बताइएगा कि सदर मुमलिकत की तबीयत खराब हुई तो उनको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में करके सिंध हुकूमत ये कहती नजर आती है कि सिंध के खासतौर पर कराची के जो हॉस्पिटल है वहाँ के पंजाब के लोग आके इलाज करवाएं, तो क्या सदर साहब किसी सरकारी हॉस्पिटल पे कोई ट्रस्ट नहीं था? पंजाब के लोग ही वहाँ पे जाकर, आप NICVD में 45% लोग जो हैं वो बलूचिस्तान और पंजाब से जाते हैं, और कराची का भी ज़रा डाटा NICVD का या गम्बट का उठा कर देख लें। वो पहले वहाँ पे उन्होंने वहाँ पे ही चेकअप करवाया, वो नवाब शाह थे, चूँकि उनकी पूरी फ़ाइल और उनके सारे मुआलिज जो हैं वो ज़ियाउद्दीन में पहले से ही वहाँ के वो पेशेंट है, तो कोशिश यही होती है कि वहाँ पे जहाँ पे आपका फिजिशियन है वहाँ पे जाए। सर, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने फरमाया था कि हम दोबारा PTI को भी लाकर एक देखिए, मैं फिर आपसे आज गुजारिश करता हूँ कि मैं अवॉइड कर रहा हूँ, तो मैं इन बातों पे फिर किसी दिन करेंगे बात, अगर आज पॉइंट पे रहें तो मेहरबानी।